بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسپیکس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں سید عابد علی۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم ایک ہی موضوع پہ بات کریں گے اور وہ ہے 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی الیکشن۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے 20 میں سے 15 سیٹیں جیت لی ہیں اور اس کو ایک اپ سیٹ فتح قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ خود پی ٹی آئی والے بھی جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ بے شک عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں کہہ رہے تھے کہ ہم 20 کی 20 سیٹیں لیں گے، لیکن ان کے جتنے بھی تجزیہ نگار تھے اور ان کے جو حمایتی بھی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی دھاندلی ہوگی اور نون لیگ کو جتوایا جائے گا، اور عام خیال یہی تھا کہ کسی کی 8 آ جائیں گی، کسی کی 12 آ جائیں گی، اس طرح کا ریشو رہے گا۔ لیکن جو ہوا ہے یہ بہت لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، اور نون لیگ کا جو ہے اس کو سیاسی طور پہ شدید نقصان پہنچا ہے۔ عددی اعتبار سے دیکھا جائے تو نون لیگ کو نقصان نہیں ہوا، کیونکہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، اس میں سے اب پی ٹی آئی کو جو ہے 15 ملی ہیں۔ جو 4 سیٹیں نون لیگ کو ملی ہیں یہ بھی ان کا سمجھ لیں کہ بونس ہے، لیکن اس کا سیاسی نقصان جو ہے نون لیگ کو بہت زیادہ ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ پنجاب میں حمزہ کی حکومت کا ممکن جو رہنا ہے، یہ وجود میں رہنا، باقی رہنا، وہ کافی مشکل کیا ناممکن نظر آ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حمزہ شہباز کو جانا پڑے گا۔ تو آئیے اب اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فتح کی کیا وجوہات ہیں اور نون لیگ کی شکست کی وجوہات کیا ہیں۔ پی ٹی آئی کی فتح میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے سیل کیا ہے، اور اس کو لوگوں نے بائی بھی کیا ہے۔ وہ بہت مقبول بیانیہ تھا ان کا، اور جو پی ٹی آئی کے خاص طور پہ جو کارکن تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے اس کو قبول کیا کہ یہ غیر ملکی سازش کے تحت جو ہے نا حکومت بدلی گئی ہے، اور اس کا پی ٹی آئی کو یقینی طور پہ فائدہ ہوا۔ حالانکہ اس بیانیے کو میڈیا نے اور کسی بھی ادارے نے تسلیم نہیں کیا، اور سب نے اس کو کہا کہ یہ بیانیہ درست نہیں ہے، اور الیکشن سے 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی آیا ہے اس بیانیے کے خلاف، جس میں انہوں نے اس بات کو رد کر دیا کہ کوئی سازش جو ہے موجود تھی، اور حکومت جو ہے غیر ملکی سازش کے نتیجے میں ہٹائی گئی ہے، یا اپوزیشن جو ہے وہ کسی غیر ملکی سازش کے نتیجے میں عدم اعتماد لے کے آئی تھی۔ تو اس بیانیے کو سپریم کورٹ نے بھی مسترد کیا، لیکن عوام نے اس کو قبول کیا، پی ٹی آئی کے ووٹرز نے اس کو قبول کیا، اور پی ٹی آئی کی فتح میں اس کا کلیدی کردار ہے۔ پی ٹی آئی کی فتح کی جو دوسری بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا بہترین استعمال۔ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وغیرہ یہ ابھی پی ٹی آئی سے سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ کم از کم ایک اشرہ پیچھے ہیں، 10 سال پیچھے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اپنے قیام کے فوراً بعد سے ہی اس چیز کی اہمیت کو سمجھا کہ سوشل میڈیا آج کے دور میں جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں 5th جنریشن وار، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو میڈیا کے ذریعے لڑی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا میں اتنی وہ ہے طاقت کہ یہ آپ کے ایک تو پروپیگنڈے کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے پھیلاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے، لوگوں کے ذہن اور سوچ کو تبدیل بھی کرتا ہے، اور اسی کا نام 5th جنریشن وار ہے۔ اس چیز کو پی ٹی آئی نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا بھی اور استعمال بھی کیا۔ یہ الگ ہے کہ اس میں سوشل میڈیا پہ آنے والی چیزوں میں سے 90% جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہیں، تو اس کے باوجود ہم اس کا جو اہم کردار ہے سوشل میڈیا کا، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اس کی ہم ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں کہ جو ہم بیانیے کی بات کرتے ہیں کہ ایک اچھا بیانیہ کس طرح چینج کرتا ہے اس صورتحال کو، تو آپ دیکھیں 77 میں بھٹو صاحب کو جو ہٹایا گیا تو اس کے پیچھے آئی جے آئی کا یہ بیانیہ تھا کہ نظام مصطفیٰ لائیں گے، اور اس بیانیے کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جب زرداری صاحب آئے ہیں بے نظیر کی شہادت کے بعد، تو ان کے لیے بھی ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور وہ بیانیہ نے اتنا زور پکڑا کہ ان کی حکومت 2013 میں ختم ہو گئی۔ اور پھر یہی بیانیہ 2013 سے 18 کے درمیان نواز شریف کے لیے بنایا گیا، اور یہ بیانیہ کون بناتا ہے، کون اس کو پروموٹ کرتا ہے، کس کے پاس اتنی طاقت ہے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، کہ جو وہ چاہتا ہے اس کو وہ بیانیہ جو ہے وہ اتنا عام کر دے کہ لوگ اس پہ یقین کرنے لگے۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور اب یہی صورتحال پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی پیش آئی۔ تو میڈیا کی اہمیت تو اپنی جگہ جو ہے بہت زیادہ ہے، بیانیے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان دو چیزوں میں نون لیگ اور باقی پارٹیاں پی ٹی آئی سے بہرحال میں سمجھتا ہوں بہت پیچھے ہیں۔ یہ بھی کہ کہہ لیں کہ ایک سبقت حاصل تھی کہ ان کے جو امیدوار تھے وہ ان کے اپنے تھے، جبکہ نون لیگ کے جو امیدوار تھے وہ ان کے کارکنوں کے لیے وہ لوٹے تھے اور وہ غیر تھے، وہ ان کے اپنے لوگ نہیں تھے۔ یہ تو تھی
پی ٹی آئی کی کامیابی کی چند وجوہات، یقیناً اور بھی بہت سارے عوامل اس میں شامل ہیں، لیکن اس پروگرام میں ان سب کو جو ہے نا احاطے میں ہم نہیں لے سکتے، تو ہم مختصر اس چیز کو بیان انشاءاللہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نون لیگ کی شکست کی وجوہات کیا ہیں۔ نون لیگ کی شکست کی جو پہلی وجہ ہے وہ وہی ہے جو پی ٹی آئی کی فتح کی پہلی وجہ ہے، یعنی بیانیہ۔ نون لیگ ایسا کوئی بیانیہ عوام کے سامنے نہیں لا سکی جس میں وہ بہت اچھے طریقے سے یہ بتاتی کہ جو سب چیزیں آج ہو رہی ہیں اس میں پچھلی حکومت ذمہ دار ہے، یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنا کوئی وہ بناتے، لیکن وہ اس میں وہ ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ ناکام رہے اور جس کا اثر ان کی انتخابی مہم پہ پڑا۔ نون لیگ کی شکست کی دوسری وجہ جو تھی وہ تھی مشکل فیصلے جو کہ ان کو لینے پڑے صورتحال کے مد نظر۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو مریم نواز اور نواز شریف جو ہے انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ ہمیں الیکشن کرا دینے چاہیے اور ہمیں پچھلی حکومت کی جو بوجھ ہے وہ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن پھر آصف زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب اور اتحادیوں نے جو ہے نواز شریف صاحب کو قائل کیا کہ اگر ہم اس اسٹیج پہ یہ مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، اور اس کو کوئی نہ آئی ایم ایف بات کرے گا نہ کوئی اور ملک بات کرے گا جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے پوری حکومت۔ تو اس لیے بہر انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان کو منا لیا، ورنہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے بیانات موجود ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں فوری طور پہ انتخابات کرائے جائیں، لیکن بہر انہیں جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے تحت مشکل فیصلے کرنے پڑے، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک جو ہے طوفان آیا جو کہ جس کے ذمہ دار یہ نہیں تھے، لیکن وہ ان کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ یہ اس بات پہ قائل نہیں کر سکے کہ اس میں ہم جو ہے نا ہمارا اتنا زیادہ قصور نہیں ہے، کیونکہ جو عام آدمی ہوتا ہے، عام آدمی کو اپنے چولہا جلنے سے غرض ہوتی ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان ہے یا شہباز شریف ہے یا کوئی اور ہے، آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کس نے کیا، یہ ان کا سردرد نہیں ہے۔ ان کو آٹا، چینی، پیٹرول، گھی اور ضروریات زندگی کی جو اور چیزیں ہیں ان کو وہ چاہیے ہوتی ہیں جس کو وہ آرام سے خرید سکیں اور اپنے چولہے جلا سکیں اور اپنے زندگی کو کچھ تھوڑی بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ جبکہ پچھلے 4 سالوں میں جو ایک مہنگائی کا ایک مسلسل جو طوفان رہا ہے اس کی شدت میں جو ہے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد مزید اضافہ ہوا اور مہنگائی ناقابل برداشت حدوں کو چھونے لگی۔ یہ اس حکومت کی ناکامی تھی۔ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے غلط وقت پہ جو ہے نا کہہ لیں حکومت سنبھالی، اور شاید حکومت سنبھالنے کا غلط فیصلہ تھا، کیونکہ ان کو بہرحال یہ جتنے یہ تجربے کار ہیں یا کہے جاتے ہیں اور پرانے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم جس صورتحال میں حکومت سنبھال رہے ہیں اس میں یہ سب چیزیں ہوں گی اور ان کا بوجھ بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ساری ملامت جو ہے وہ نہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کے حصے میں آئے گی، نہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حصے میں آئے گی، نہ عمران خان صاحب کے، نہ کسی اور کے، اور حتیٰ کہ پی ڈی ایم کے بھی جو کے حصے میں نہیں آئے گی، صرف نون لیگ کے حصے میں آئے گی، کیونکہ باقی جو پی ڈی ایم کے سربراہان ہیں وہ فرنٹ پہ نہیں ہیں، وہ پیچھے ہیں، فیصلوں میں شریک ضرور ہوتے ہیں، فیصلے میں جو ہے کلیدی کردار یا فیصلوں پہ دستخط جو ہے وہ نون لیگ کے ہی ہیں، وزیر خزانہ بھی نون لیگ کا ہے، وزیر اعظم بھی نون لیگ کا ہے، وزیر خارجہ بھی جو ہے وہ تو خیر پیپلز پارٹی کے ہیں، مطلب اہم جو وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی نون لیگ کے ہیں۔ تو عوام کو جو فرنٹ پہ نظر آتی ہے وہ نون لیگ نظر آتی ہے، لہٰذا یہ سارا ملبہ ان پہ گرنا تھا اور گرا۔ اور تیسری وجہ نون لیگ کے ہارنے کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مخلص کارکنوں پہ اور نظریاتی کارکنوں پہ انحصار کے بجائے الیکٹیبل پہ انحصار کیا، کیونکہ جن کو انہوں نے ٹکٹ دیا وہ نون لیگ سے نہیں تھے، اور پچھلے یعنی 4 سال سے جو نون لیگ کا جو کارکن تھا جو صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں اور قومی اسمبلی کے حلقوں میں، وہ ان کے خلاف اس کی سوچ تھی اور ان کے اس سب خلاف تھا ذہنی طور پہ۔ تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ یہ لوگ جن کے خلاف ہم نے جدوجہد کی انہی کو ہم اب اپنا ووٹ دیں۔ تو اس میں نون لیگ کا جو کارکن ہے وہ کافی کنفیوز تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ نواز شریف کی محبت تو اس کو تھی، لیکن وہ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں تھا کہ جو کہ علیم خان کے لوگ ہوں یا جہانگیر ترین کے لوگ ہوں، کہ پچھلے کئی سالوں سے جو معاملات چل رہے تھے اس کے بعد دل میں وہ ایسی جگہ بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ نون لیگ نے جو ہے اپنے کارکنوں کو جو ہے ٹکٹ دینے کے بجائے جو ہے وہ لوٹوں کو ٹکٹ دیے، جبکہ نون لیگ کا بیانیہ یہ تھا کہ ووٹوں کو عزت دو، لیکن وہ کارکنوں نے دیکھا کہ ووٹوں کے بجائے لوٹوں کو عزت دی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنا غصہ بھی نکالا، ووٹ دینے نہیں نکلے۔ اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جیسے حلقہ 224 لودھرا میں جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے اقبال شاہ صاحب نے اس وقت جب کہ جہانگیر ترین
آئین اور پی ٹی آئی دونوں بڑے عروج پہ تھے، جہانگیر ترین کے بیٹے کو ہرایا تھا ضمنی الیکشن میں، اور اب ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے اور پی ٹی آئی نے ان کے بیٹے عامر اقبال شاہ کو جو ہے ٹکٹ دے دیا اور جس پہ وہ جیت گیا، کیونکہ اقبال شاہ صاحب کے اپنے علاقے میں کافی مطلب ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو حلقوں میں بھی ہوا کہ چونکہ امیدواروں کا تعلق دور دور تک نون لیگ سے نہیں تھا اور ان کے ذہن نے قبول نہیں کیا کہ ہم ان کو اپنا ووٹ دیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ میں جو اندرونی اختلافات ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ میں دو گروپ ہیں، ایک ہے مزاحمتی گروپ جس کی قیادت جو ہے نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں، اور ایک ہے مفاہمتی گروپ جس کے سربراہ شہباز شریف ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ تر پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہیں، جس میں سعد رفیق بھی ہیں، خواجہ آصف بھی ہیں، احسن اقبال صاحب بھی ہیں جو کہ مفاہمت کر کے چلنے کے قائل ہیں، لیکن نواز شریف کے جو پارٹی پہ گرفت ہے وہ اور ان کے ووٹرز کی ان سے محبت، اس کی وجہ سے یہ گروپ کھل کر جو ہے سامنے نہیں آتا۔ لیکن یہ ایک وجہ ضرور ہے کہ چونکہ اس مہم کی جو سربراہی کر رہی تھی، کمپین ساری چلائی ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے چلائی، اگر دوسرے لوگ بھی مریم نواز صاحبہ کا ساتھ دیتے تو میں بھی رزلٹ کچھ نہ کچھ مختلف ہو سکتا تھا، لیکن شاید وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس سے کریڈٹ مریم نواز صاحبہ کو جائے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے لیکن یہ ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے، یہ بھی ایک وجہ بنی کہ پی ٹی آئی کے دور میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر تھی اور ان کے آتے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، حالانکہ اس میں جو ہے موسم کا ملدخل زیادہ تھا اور جو ایندھن نہیں خریدا گیا اس کا ملدخل تھا، لیکن بہرحال جو مسئلہ وہی ہے کہ جو ہوتا ہے حکومت میں یہ سارا وزن اسی کو اٹھانا پڑتا ہے اور سارا بوجھ جو ہے ان کے کندھوں پہ آیا نون لیگ کے۔ اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن جب ہو گیا تو اس میں مریم نواز صاحبہ نے اور دیگر لیڈروں نے نون لیگ کے جو ہے انہوں نے ان نتائج کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے، خوش دلی کے ساتھ تسلیم کیا اور یہ ایک اچھی علامت ہے، اور کچھ لیڈروں نے تو پی ٹی آئی کو مبارکباد بھی دی۔ تو یہ روایت اچھی ہیں اور ان کو جو ہے نہ صرف قائم رہنا چاہیے بلکہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کل وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہے وہ ایک ہنگامی طور پہ اجلاس ہوا رات میں، جس میں شکست کے وجوہات ان پہ غور کیا گیا اور آئندہ کے لیے وہ لائحہ عمل جو ہے بنانے کے انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے کہ جس جو لائحہ عمل طے کرے گی کہ کہاں غلطی تھی اور اس کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک میری ذاتی رائے ہے کہ نون لیگ کو کارکنوں کا اعتبار بحال کرنا ہوگا اور بہتر یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہے واپس تشریف لے آئیں اور خود آ کر جو ہے وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور جب وہ کارکنان کے سامنے ہوں گے تو کارکنوں کا بھی جو ہے مورل ہائی ہو۔ اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہو گیا کہ مرکزی حکومت کا کیا ہوگا، کیونکہ اگر جمہوری روایات اور اخلاقی طور پہ دیکھیں تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن اگر ہم آئینی اور قانونی طور پہ دیکھیں تو ان کی حکومت جو ہے ان کا چھوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ حکومت ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے، لیکن اگر ہم جمہوری روایات اور اخلاقی قدروں کو دیکھیں تو اس کے حساب سے بات کافی حد تک درست ہے کہ استعفیٰ جو ہے دے دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ جیت کی جو تقریر کی اس میں انہوں نے کارکنوں کو مبارکباد دی اور انہوں نے پھر اپنی اس بات کو دہرایا کہ آپ نے صرف الیکشن نہیں جیتے بلکہ تمام اداروں کو بھی ہرایا ہے، جبکہ کل کے الیکشن سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہر ادارے نے اپنے دائرہ کار میں کام کیا اور کسی ادارے نے بھی سیاست میں مداخلت نہیں کی، اور جو نیوٹرل ہو گئے ہیں وہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی نیوٹرل ہیں اور نہ کوئی مسٹر ایکس تھا، نہ کوئی مسٹر وائی تھا، نہ ہی کوئی سرکاری وسائل استعمال ہوئے دھاندلی کے لیے، جس طرح کہ یہ پی ٹی آئی والے خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ نون لیگ والے سرکاری وسائل استعمال کریں گے، دھاندلی کریں گے۔ مجموعی طور پہ الیکشن ایک بہت شفاف اور بہترین الیکشن تھے اور اس کو سراہا جانا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے لیکن جیتنے کے بعد بھی اپنے بیانیے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی اور وہ ابھی بھی کنٹینر سے اترنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ صرف ایک الیکشن ہی جو ہے منصفانہ الیکشن ہی اس سارے مسئلے کا حل ہے اور اس کے بغیر جو ہے پاکستان کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ کسی حد تک یہ بات درست ہے، کل کے نتائج کے بعد ملک میں استحکام کے بجائے مزید غیر یقینی پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت کا کیا ہوگا، رہے گی یا جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈالر تقریباً 3 روپے جو ہے مہنگا ہو گیا ہے روپے کے مقابلے میں، اور اسٹاک ایکسچینج بھی نیچے گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے ایسے حالات پیدا کریں کہ جس سے سیاسی عدم استحکام میں اضافے کا تاثر نہ آ جائے اپنی تقریروں سے، اپنے عمل سے۔ اور اب خان صاحب کو چاہیے کہ اب وہ اپنے رویے میں بھی تھوڑی سی لچک پیدا کریں، اور ایک تو وہ اداروں کو، سپریم کورٹ کو، الیکشن کمیشن کو اور
نیوٹرلز کو ان پہ تنقید جو ہے میرا خیال ہے انہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ سیاسی لیڈر کے طور پہ وہ پاکستان کی ایک اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ بڑے سیاسی لیڈر ہیں, ان کو دوسرے سیاسی لیڈروں سے جس میں نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے الیکشن کے انعقاد کے لیے, جس میں الیکشن میں جو ترامیم ہے وہ سب مل کے کریں اور اس کے بعد الیکشن پہ جائیں. لیکن اگر وہ پہلے کی طرح اگر عمران خان صاحب نے موقف رکھا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا اور ان سے ہاتھ ملانے کے وہ روادار نہیں ہوئے, تو پھر معاملات جو ہے وہ کوئی جلدی بہتری پھر کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی. عمران خان صاحب, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے لیے میرا خیال ہے بہت مناسب وقت ہے کہ وہ مل کر بیٹھیں اور ملک کی معاشی صورتحال کے پیش نظر 10 سے 15 سال کے لیے ایک میثاق معیشت جو ہے وہ طے کریں, اور اس میں معیشت کے لیے آگے بڑھنے کے میں طریقہ کار طے کیا جائے, اور یہ طے کیا جائے کہ حکومت میں چاہے کوئی بھی ہو اس طریقہ کار کو 10 سے 15 سال تک وہ ڈائریکشن چینج نہیں کرے گا, اور جو حکومت بھی آئی وہ طے کردہ طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ معاشی استحکام کو آگے بڑھائے گی. تو یہ پاکستان کے جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ خراب حالات سے نکلنے کا واحد حل ہے, اور سب کو اپنی اپنی انا کو چھوڑ کر ملک کی خاطر, پاکستان کی خاطر یہ کرنا پڑے گا اگر ہم باقی چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے اور معیشت بہتر ہو. اس سے زیادہ میں ابھی اس وقت آپ کو تفصیل نہیں بتاؤں گا, تو اگر کچھ ایسا ہوا تو پھر آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا اور میں بھی پھر اس پہ انشاءاللہ ولاگ کروں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.